بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 28ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مکر و فریب کو شیطان کے مکر و فریب سے بہت زیادہ بتایا ہے. اس کے مقابلے میں شیطان کا مکر و فریب ہے اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان سے زیادہ خطرناک اس کا نفس جڑا ہوا ہے. ابھی جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تب بھی جن لوگوں کو رمضان کے علاوہ گناہ کرنے کی عادت ہے، تب شیطان تو بندھا ہوا ہے. حدیث میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ کر سمندروں کے حوالے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں عبادتوں کے لیے اتنی امڑتی ہوئی بھیڑ نظر آتی ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے جو صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں، ہمارے پیچھے شیطان اتنا لگا ہوا ہے تو انہیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. ہم سب کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے پیچھے اس سے بڑا خطرناک نفس کا دھوکہ لگا ہوا. بات دراصل یہ ہے کہ نفس ہے نا ایک ضدی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ النفس کالطفل، نفس ایک چھوٹے بچے کی جیسا ہے. جیسا بچہ ضد پر اترتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بس مجھے یہ چاہیے، ہونا چاہیے. شیطان صرف بہکاتا ہے اور اس کے اوپر نفس عمل کرتا ہے. آگے چل کر جب 13واں پارہ شروع ہوگا تو آپ کے سامنے بات آئے گی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. تو اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النفس کالطفل. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی کہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا. تو بادشاہ کو اولاد نہیں تھی، وزیر کو اولاد تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے بچے کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ. تو بڑا ضدی تھا، بڑا پریشان کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بچہ بڑا ضدی ہے، کہا لیا اس کو. تو لے گئے. تو بچے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے. اب دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہے بچہ، اس ہاتھی کی ضرورت پڑ گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانے میں سے اور میرے ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا ہاتھی ہے اس کو دے دو. تو
بیچارہ وزیر کہنے لگا کہ جناب میں اس کو کیسے سنبھالوں گا، اتنا بڑا ہاتھی آپ نے دیا، میرے گھر میں تو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ کہا لے جاؤ بچے کی ضد پوری کرو، کہا لے گئے۔ جب ہاتھی آ گیا تو دوسرے دن واپس رونے لگا، پھر بادشاہ کے پاس، کیا ہوا؟ کہا مجھے سوئی چاہیے۔ جب اتنا بڑا ہاتھی دیا تو سوئی دینے میں کس کے لیے مسئلہ ہے؟ سوئی دے دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم بڑے بیوقوف ہو، اتنا بڑا ہاتھی بچے کو دیا، تم سوئی نہیں دے سکتے؟ کہا سوئی دے دی۔ تیسرے دن واپس رونے لگا، تو جب بھی روتا تھا وہ وزیر اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے کر چلا جاتا، پھر لے گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہے جو سوئی ہے نا، سوئی کے اندر جو سوراخ ہے، ہاتھی کو اس کے اندر سے پار کرنا ہے، نکل سکتا ہے؟ تو اللہ علیہ جو بات فرمانے بڑی تعجب کی بات فرمانے، النفس کالطفل، انسان کا نفس ہے نا چھوٹے بچے کی طرح ضدی ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، مسلسل لگا ہوا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کے علاوہ دوسرا کوئی شیطان تھا نہیں جو اس کو بہکائے، اور اس کے باوجود کہ اس کے پاس 80,000 سال کی مقبول عبادت ہے۔ ہم اللہ کے شان بے نیازی پر تو نظر کریں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کے 80,000 سال کی عبادت تھی اور جس کے اوپر اللہ کی مہر لگ گئی تھی کہ میں نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا ہے، تو میرے اللہ کو اگر عبادت کی ضرورت ہوتی تو اللہ یوں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ فخرج منها فإنك رجیم، نکل میرے دربار سے، مردود ہے تو، ملعون ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے سب کا بوجھ تیرے سر پر ڈالوں گا اور سب کا لعنت کا طوق بنا کر تیرے گلے میں ڈالوں۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کی شان بڑی عجیب ہے، اس لیے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے عبادتوں پر کبھی تکبر مت کرو۔ تمہارے ذہن سے بات گزرنی بھی نہیں چاہیے کہ میں نماز کا پابند ہوں، میں بڑا اچھا انسان ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں چلتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، للہ دیتا ہوں، میں مدرسہ چلاتا ہوں۔ ہر ایک کو بتائے کبھی ہر وقت اللہ کے شان بے نیازی کے اوپر نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کی کب اس کی شان بے نیازی پڑے گی ہم بول نہیں سکتے۔ اس نے بلعام باہورا کی 400 سالہ عبادتوں کو اٹھا کر پھینک دیا، اور قرآن میں یہاں تک مثال دی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تیری مثال کتے کی طرح ہے، اللہ نے یہاں تک فرما دی، جبکہ 400 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں تھی۔ اس کو اللہ فرما رہے تیری مثال کتے کی طرح ہے۔ جب انسان کے دل میں عبادتوں پر تکبر آتا ہے تو معاملہ بڑا نازک ترین ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کوئی انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، میں اپنے وقت کا ولی ہوں، میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ میں بہت پاکیزہ ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتا ہے کون پاکیزہ ہے، کس کے دل میں تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ بہرحال ایک عجیب و غریب واقعہ علماء کرام نے لکھا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ انسان کے پیچھے جو نفس لگا ہو کہاں کہاں انسان کو لے جاتا ہے اور کہاں کہاں بہکاتا ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، جن کے مریدوں میں آتے ہیں حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام شبلی کوئی چھوٹے تو نہیں تھے، وہ اونچے پائے کے عالم بھی تھے، وقت کے کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، ولی کامل، وہ ان کے مریدوں میں آتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی جیسے ان کے مریدوں میں آتے ہیں۔ عراق کے سب سے بڑے پیر اور مرشد حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کو لے کر سفر میں نکلے، بڑا اطمینان سے قافلہ چل رہا تھا۔ نماز کا وقت ہوا، ایک چھوٹے سے بستی پر گزر ہوا تو پانی کی تلاش تھی کہ وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے۔ تلاش کرتے کرتے پہنچے کہ پانی نہیں مل رہا تھا، تو ایک گرجا گھر تھا جس کے اندر پادری تھے، عیسائی تھے، اور بتوں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، دیکھ کر بڑا کراہت محسوس ہو رہی تھی انہیں، ان کے گمراہی کے اوپر بڑے متعجب تھے۔ بات صرف دل میں اتنی آئی حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنے گمراہ لوگ ہیں، اللہ کبھی کبھی ایک لفظ پر پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت کہا کرتے تھے کہ اللہ آسمان کی طرف اچانک گردن اٹھاتے، اکیلے ہو کہیں بیٹھے ہو، اللہ ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے،
اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت رکھی ہوتی بلال کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تھا، اتنا کالا کلوٹا اس کا جسم، اتنا ڈول سا، فرمایا بلال تجھے کوئی ہدایت، اللہ تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اس لیے مجھے ہدایت مل گئی۔ تو جو ہدایت ہمیں ملی ہے نا اس کے اوپر ہمیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کو دیکھ کر اپنے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک تو نے مجھے ہدایت پر رکھا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اللہ تو ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ تو حضرت عبداللہ اندلسی کے ذہن میں بات اتنی آ گئی کہ کیسے گمراہ لوگ ہیں، بات تو صحیح تھی اپنی جگہ پر، کوئی غلط تو تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ پر پکڑ فرمائی۔ پانی تلاش کرتے کرتے نکلے، حضرت جنید بغدادی خود اس قافلے میں شامل تھے، حضرت امام شبلی تھے، اور 12,000 کا قافلہ تھا آپ کے مریدوں کا، چھوٹا قافلہ نہیں تھا۔ تو وہاں ایک کنواں تھا چھوٹا سا جس پر لڑکیاں تھیں پانی بھر رہی تھی، کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ اس کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے تو ان لڑکیوں میں ایک بڑی خوبصورت اور حسین اور جمیل لڑکی، اور سب سے زیادہ بہترین کپڑا اس کے بدن پر تھا، تو اس کے اوپر حضرت عبداللہ اندلسی کی نظر پڑ گئی۔ وہ نظر کیا پڑنا تھا کہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب سارے مرید پریشان ہیں کہ حضرت کیا ہوا، کوئی جواب نہیں، صرف نہ کھا رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں، نہ نیند ہے۔ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ 3 دن ہمارے گزر گئے، 3 دن تک کوئی جواب نہیں، سارے مرید پریشان تھے سفر میں۔ 3 دن کے بعد میں نے پیش قدمی کی اور میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے تو بتائے، سب پریشان ہیں ہم لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کب تک اپنی بات چھپاؤں، جس لڑکی پر نظر پڑی ہے وہ لڑکی میرے دل میں ایسی بس گئی ہے کہ میرے لیے ابھی مشکل ہے اس دیہات کو چھوڑ کر جانا۔ بس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے میری ولایت کو ختم فرما دیا، سلب فرما دیا۔ پیر ہیں، مرید ہیں، مرشد ہیں، 12,000 مرید پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے میری ولایت کو ختم فرما دیا ہے، میرے دل پر مہر لگا دی ہے، اب آپ لوگ چلے جائیں۔ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ زمین ہمیں چھوڑ نہیں رہی تھی، ہم سن کر حیران تھے کہ کیا ہوگا ہمارا۔ حضرت آپ حافظ قرآن ہیں اور ساتھ میں کہ 30,000 حدیثیں آپ کو یاد تھی، اور جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے نا تو جو آیت پڑھتے تھے اس کے ساتھ حدیث پڑھتے تھے، اس آیت کے مطابق کون سی حدیث ہے، تو حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ حدیث بھی تھے۔ حضرت ایسا نہ کرے، کہا نہیں آپ نکل جائے۔ بہرحال رونے لگے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور دعائیں کرنے لگے، لیکن کوئی معاملہ تھا نہیں۔ بہرحال وہاں سے مایوس لوٹے۔ وہ فرماتے کہ جب ہم شہر میں آئے، شہر میں داخل ہوئے تو لوگ بڑے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے شیخ آ رہے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ اندل۔ جب ہمارے شیخ کو نہیں دیکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی شیخ کہاں ہے؟ ہم نے پورا واقعہ سنا ہے، جو سچائی تھی بتا دی۔ لوگوں میں ایک کوہرام مچ گیا، اب کیا ہوگا؟ اچھا اس زمانے کے لوگ آج کی طرح نہیں تھے کہ بھائی چلو اب بھٹک گیا تو بھٹک گیا تو اچھا ہوا، جہنم میں چلا جا، کیونکہ جہنم تو ہم نے خرید کے رکھی ہوئی ہے نا، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈالے، جس کو جنت میں ڈالنا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، سارے سرٹیفکیٹ ہم نے لے کے رکھے ہیں۔ نہیں، وہ سارے لوگ سجدے میں گر گئے، اللہ ہمارے شیخ کو واپس لوٹا دے، اللہ ہمارے شیخ کو واپس لوٹا دے۔ پھر حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ 1 سال مکمل ہمارا نکل گیا، ساری خانقاہیں بند ہو گئی اور عجیب سا کوہرام تھا ہمارے دلوں پر۔ حضرت جنید بغدادی اللہ کے سامنے روتے تھے، اور حضرت امام شبلی جیسے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ ہمارے شیخ کو واپس لوٹا دے، اپنے مقام پر لوٹا دے۔ 1 سال کے بعد کچھ ساتھیوں نے مشورہ کیا، حضرت امام شبلی کے ساتھ ایک قافلہ چلا واپس، چلو ہمارے شیخ کو مل کر تو آتے، کیا حال ہے دیکھ کر آتے۔ نکلے۔ میں یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ دل میں اتار لیجیے، اس میں کئی چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہنچے اس دیہات میں، تو وہ دیہات میں جہاں پر کنواں تھا، جہاں لڑکیاں کھڑی تھی، وہیں پہنچے۔ وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہمارے شیخ تھے حضرت عبداللہ اندلسی، وہ کہاں ہیں؟
تو ایک دیہاتی تھا، اس نے اتنا سخت جملہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، وہ تو سور چرا رہا ہے، وہ تو خنزیر چرا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا بدن کانپنے لگ گیا یہ جملہ سن کر۔ تو کہا کہ وجہ، کہا کہ انہوں نے یہاں جو وزیر رہتا تھا نا، اس کی بڑی خوبصورت لڑکی تھی، وہاں انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، وہ نصارہ کی لڑکی تھی۔ تو اس کے باپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو آپ کو 1 سال تک میرے سور چرانے ہوں گے، تب جا کر میں اپنے لڑکی سے نکاح کراؤں گا۔ شرط منظور کر لی۔ تو فرماتے کہ ہم بیٹھ گئے، ہم اٹھ نہیں پا رہے تھے، ہمارا جو حال تھا نا وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ کس طرف؟ کہا اس طرف جاؤ، آگے جنگل ہے وہاں کھڑے ہیں۔ اب بہت مشکل سے ہم نکلے، اور جب وہاں دور سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہمارا حال تھا نا، یعنی اس کیفیت کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت امام شبلی جو بیان فرما رہے ہیں اس کیفیت کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم جیسا موٹی زبان میں کہتے کہ اگر کاٹے تو بدن کا خون نہ نکلے۔ ہمارے شیخ کو ہم نے جب دیکھا تو آپ کے سر پر جو امامہ تھا، اس امامے کی جگہ پر نصارہ کی ٹوپی ہے، اور ہاتھ میں جو عصا تھا جس پر کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا لے کر سوروں کی نگرانی کر رہے ہیں اور سامنے سور چرا رہے ہیں۔ شیخ کی نظر ہم پر پڑی تو انہوں نے شرم کے مارے اپنا منہ موڑ لیا۔ ہم قریب پہنچے اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ، ہمارے شیخ کا یہ حال۔ جب یہ لوگ سجدے میں گرے تو شیخ بھی سجدے میں گر گئے، اور اس وقت ایک جملہ کہا اللہ سے، اللہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تو مجھے اپنے در سے باہر نکال کر پھینک دے گا اور سوروں کو چرانے کے لیے تو مجھے یہاں پر بھیج دے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے تیرے اوپر یہ گمان کبھی نہیں کیا تھا۔ بہت روئے، گڑ گڑائے، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ علماء نے یہاں تک لکھا، حضرت امام شبلی خود فرما رہے کہ میں میرے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جتنے سور تھے نا، ہمارے رونے کی آواز کو، جانور بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، چاہے کتنا سے کتنا گندا ہو۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ جیسا اونٹ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، ابھی اللہ تیرا شکر ہے نا، اس کا وظیفہ ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ وہ بھی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا لفظ تو استعمال کر ہی رہا ہے وہ۔ اور کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے سور نہیں بنایا۔ اور سور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نافرمان انسان جیسا نہیں بنایا۔ تو ان کی تسبیح اپنی جگہ پر۔ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ جب ہم رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، تو سارے پہاڑیوں کے اندر ہمارے رونے کی آواز گونج رہی تھی، وہ ایک میدان محشر نظر آ رہا تھا، عجیب سا سناٹا چھایا۔ ہمارے رونے کو دیکھ کر جو سور ہے نا وہ سارے جمع ہو گئے، اور ہم جیسا مرغی کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے جو مرغی تڑپتی ہے نا، وہ سارے سور ایسے تڑپ رہے تھے ہمارے رونے کو دیکھ کر۔ دیکھو ان کا رونا بھی عجیب تھا اللہ کے سامنے کہ ہمارے شیخ کو واپس لوٹا دے، اللہ اپنے مقام پر لوٹا، اللہ اپنے مرتبے پر لوٹا دے، بس ان کی دعا یہی تھی۔ تو یہ روئے، گڑ گڑائے، اور پھر اٹھ کر پوچھا کہ حضرت آپ حافظ قرآن تھے، قرآن کتنا یاد ہے؟ سن لیجئے کان کھول کر۔ کیا فرماتے ہیں؟ سارا قرآن بھول گیا اور صرف ایک آیت یاد ہے۔ وہ کون سی؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ بس اتنی آیت یاد ہے۔ حدیث کچھ یاد ہے، 30,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ کہا ایک ہی حدیث یاد ہے، کہا کیا؟ من بدل دینہ فقتل، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر ڈالو۔ بس یہ ایک حدیث یاد ہے اور ایک قرآن کی آیت یاد ہے۔ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں ہمارا بدن کانپ رہا تھا ایک ایک لفظ کے اوپر، پھر بھی امید تھی، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے۔ نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بھائی ہم لوگ کسی انسان کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، یا ہم مسجد اور جماعت سے دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں،
ایک بار جا کر دوسری بار اگر وہ آدمی ہمیں نماز میں نظر نہ ہم تو فوراً بدظن ہو جاتے ہیں، ہم نے بلایا تو یہ کیوں نہیں آیا؟ وہ بلانا ہمارا کام ہے، اس کو یہاں تک لانا میرے اللہ کا کام ہے، اس کے دل کو پلٹانا میرے اللہ کا کام ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہاں جانے سے پہلے اللہ کو کہا کرتے کہ اللہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اس کے دل کو پلٹا دے، بس ہم بات پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس کتنے بار گئے دعوت دینے کے لیے؟ 3000 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 3000 مرتبہ۔ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس 3000 مرتبہ گئے ایسا، لیکن پھر بھی مایوس تو نہیں ہوئے نا۔ جب وہ کفر کی حالت میں چلے گئے، ایمان نہیں لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر اندر گھوٹ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے رسول ان کے سرحانے کے پاس بیٹھے تھے، کہا کہ آپ ایمان تو لے آئے، کل قیامت کے میدان میں مجھے شفاعت کا موقع دے دے۔ میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا بھتیجے، جاؤ۔ اس وقت اللہ کے رسول کے دل پر بڑا صدمہ لگا، تو فوراً آسمان سے جبرائیل آ گیا، کہا انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب آپ جس کو چاہے ہدایت دینا چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دینا اس کو دیں گے، یہ رسول ہے، قانون ہے۔ تو یہ لوگ نا امید تو نہیں ہوئی اللہ کی ذات سے، رو کر گڑ گڑا کر جب اٹھے ہیں وہاں سے، کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے شیخ ہمارے ساتھ واپس آ جائیں گے، اتنا رو رہے ہیں، وہ بھی گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن ہم نکل گئے۔ کہا کہ آپ چلے جاؤ، میرا سال مکمل ہو چکا ہے اور میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ 1 سال میں سور چراؤں گا، اس کے بعد اس لڑکی سے نکاح ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ لوگ فرماتے ہیں ہم نکل آئے، لوٹ گئے۔ 3 دن تک ہم چلتے رہے، ہمارے دل میں بس وہی خیال تھا اور کوئی خیال نہیں تھا کہ اچانک ایک پانی کی نہر تھی سامنے، تو ہمارے شیخ ہمیں پانی کی نہر سے غسل کر کے باہر نظر آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم 3 دن چلتے رہے، ہمارے ساتھ تو نہیں تھے، لیکن 3 دن کے بعد ہمارے سامنے جو پانی کی نہر ہے نا، اس نہر کے اندر سے غسل کر کے باہر نکل گئے، اور زبان پر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ہمارے شیخ کو دیکھ کر ہماری جو کیفیت ہوئی نا، جو خوشی کا عالم تھا، انسان کبھی تو غم میں روتا ہے اور یہ خوشی میں روتا ہے، کہ شیخ کو دیکھ کر کہ اللہ تو نے پہنچا دیا ہماری دعا کو، اللہ تو نے سن لیا، کہ ہمارے آگے ہمارے شیخ کو پہنچا دیا۔ آ گئے، گلے مل گئے، سب سے روئے، گلے پڑے، کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی لوٹا دیا، اللہ نے میری حدیثیں بھی واپس مجھے لوٹا دی، میرے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی کہ میں کہاں پھنس گیا تھا۔ وہاں سے نکلے، شہر میں آئے، ایک خوشی کی لہر دوڑی، عجیب سی لہر دوڑی شہر کے اندر، ساری خانقاہیں کھل گئی، بادشاہ خود ملاقات کے لیے آیا، اور سارے شہر کی جو خانقاہیں تھی اور بڑی خوشی کا عالم دوڑا۔ فرمایا کئی دن گزر گئے، اب گزرنے کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دن ہم فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے اور حضرت کی مجلس چل رہی تھی، تو اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ حضرت امام شبلی فرماتے میں خود اٹھا دروازہ کھولنے کے لیے، دیکھا تو کوئی سیاہ لباس کے اندر ایک شخص کھڑا ہے، کالے کپڑے کے اندر۔ تو میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا کون ہو تم اور کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ تمہارے شیخ جس بستی سے آئے ہیں، اس بستی کے اندر جو ہمارے شیخ جا گئے تھے اور جس لڑکی پر ان کی نظر پڑی تھی، اس لڑکی کو لے کر آیا ہوں۔ تو یہ اللہ تو اور گھبرا گئے، یہ کیا منظر ہوگا؟ تو حضرت امام شبلی بھی گھبرا گئے تھوڑا کہ کیا معاملہ ہوگا۔ گئے اور حضرت شیخ سے فرمایا کہ حضرت ایسا معاملہ ہے کہ کوئی شخص ہے کالے لباس میں کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کو میں لے کر آیا۔ حضرت شیخ کے اوپر ایک گریہ طاری ہو گیا، جیسا بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، اور رونے لگ گئے آنکھوں سے۔ میں تو اس کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ یہاں کیسے آ گئی؟ تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد کہا بلاؤ اس کو۔ جب بلایا، بٹھایا کہ بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا آپ جس دن سے چھوڑ کر آ گئے تھے، اب انہوں نے تو نہیں بتایا تھا جنگل سے سور چھوڑ کر تو سیدھا سیدھا چلے آئے تھے۔ کہا جس دن سے آپ چھوڑ کر آئے تھے، اسی دن رات میں میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر مجھے آ کر کوئی کہہ رہا ہے کہ چل اٹھ جلدی، اپنے دین کو چھوڑ اور کامیاب ہونا چاہتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتی ہے، فاطمہ کی بہن بننا چاہتی ہے، عائشہ کی بیٹی بننا چاہتی ہے، جلدی اٹھ، مومنات میں اگر داخل ہونا ہے تو چل تجھے شیخ کے پاس لے جاتا ہوں۔
کہا میں نے خواب دیکھا، تو میں نے کہا کہ بھئی کیا دین قبول کرنا ہے؟ تم کا دین اسلام، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو خواب کے اندر انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا اور کہا کہ چل کھڑی ہو جا، تو میں خواب سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ۔ کہا میں تھوڑا 1-2 منٹ ساتھ میں چلی ہوگی اور وہاں بیٹھی تو میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو میں یہاں موجود ہوں آپ کے سامنے، بس یہ منظر ہے۔ حضرت شیخ نے اس کو کہا کہ اس کو ایک الگ سے حجرہ دے دو، کمرہ دیا۔ کمرہ دینے کے بعد وہ اتنی بڑی عابدہ اور زاہدہ بنی وہ لڑکی، علماء نے لکھا ہے کہ وہ رو رو کر اللہ کے سامنے بالکل سکڑ گئی تھی، ہڈیاں بدن میں رہ گئی، اللہ کے سامنے روتی رہی۔ بس اسی عالم کے اندر کچھ وقفہ گزرا، اور گزرنے کے بعد اس نے ایک چیخ نکالی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ موت سے پہلے اس نے پیغام بھیجا کہ حضرت شیخ کو بلاؤ، کہا کہ ایک مرتبہ اپنا دیدار مجھے کرا دے تاکہ میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، حضرت شیخ کو بلایا، آپ آئے، رو رہی تھی، آپ بھی رو رہے تھے، اس کے لیے دعا کی اور بس وہاں سے ہٹے۔ لیکن حضرت شیخ نے ایک جملہ کہا، تم ایمان کی حالت میں آ گئے ہو، ایمان کی حالت میں جاؤ، انشاءاللہ آپ کے پیچھے میں بھی بہت جلد آؤں گا اور جنت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ حضرت شیخ کا یہ جملہ تھا، حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، نکلے وہاں سے، انتقال ہو گیا، اس کی تدفین ہوئی۔ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت شیخ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب میں خواب دیکھ رہا ہوں، حضرت امام شبلی فرماتے ہیں میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا وہ جو شخص آیا ہوا تھا کالے لباس کے اندر، تو حضرت امام شبلی نے آپ کون ہیں اور کس طرح آئے ہو؟ تو کہا کہ جاؤ حضرت عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا نظام بناتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت امام شبلی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ اندلسی جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، اور آپ کا نکاح ہوا کہ جنت کے حوروں کے ساتھ ہوا، اس میں پہلا درجہ اس لڑکی کو دیا گیا بیوی بنا کر۔ تلاش کیا تھا دنیا میں، اللہ نے کہاں دیا؟ جنت میں عطا فرمایا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس واقعے سے ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم سوچتے ہیں نا، کسی کی ہدایت کے بعد گمراہی پر چلے جانا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ماچس کی تلی کی طرح ہے، اس کو جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ خالی ٹچ کرو جل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی انسان اگر نمازی تھا بے نمازی بن گیا تو اس کو دین پر لانا بہت آسان ہے۔ ایک عالم تھا، وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا، ایک دین کا داعی تھا، وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا، اس کو واپس لانا فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ماچس کی تلی کی طرح سلگا تو فوراً سلگ جائے گا۔ یہ دنیا ہے، اس کے اندر تو ہوتا ہے، جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے، اور جس سے غلطی ہو، گناہ ہو، وہ انسان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم، انسان کو فرمایا ہر بنی آدم، ہر ایک کو لیا اس کے اندر، کل بنی آدم خطاؤن، فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، وخیر الخطاؤن التوابون، اور اللہ کے نظر میں بہترین خطا کار، یہ نہیں فرمایا کہ بدترین خطا کار، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر کے اللہ کے دربار میں دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ تو غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس غلطی کے اوپر قائم نہیں رہتے، بلکہ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منوائے، اللہ کو راضی کرے، ہدایت کی دعا کرتے رہے، اور مرتے دم تک یہ کہے کہ اللہ تو اپنے شان بے نیازی سے ہماری حفاظت فرما، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تیری بے نیازی کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اس لیے ہم ہر وقت اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔